السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ عباسی دور خلافت میں قرآن کریم کے لیے کون سے رسم الخط استعمال کیے جاتے تھے اور عباسی خلفاء قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کے لیے کون سے طریقے استعمال کرتے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب کے بارے میں جانیں گے کہ عباسی دور خلافت میں قرآن کی حفاظت کس طرح کی جاتی تھی۔ عباسی دور خلافت میں قرآن کے لیے استعمال ہونے والی خطاطی کا قدیم ترین انداز کوفک رسم الخط کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک رسم الخط جو عین مطابق کونی حروف، فراق فاصلہ، بیس لائن پر حروف کی افقی توسیع اور ہندسی تناسب پر زور دینے سے ممتاز ہے۔ اس رسم الخط میں نقل کیے گئے قرآن کو عام طور پر افقی انداز میں فارمیٹ کیا جاتا تھا اور پارچمنٹ پر لکھا جاتا تھا۔ اس قسم کے قرآن 8ویں صدی کے دوسرے نصف میں سب سے زیادہ مقبول تھے۔ 9ویں صدی کے اواخر اور 10ویں صدی کے شروع میں عباسی وزیر اور خطاط ابو علی محمد بن مقالہ نے خطاطی کا ایک نیا نظام متعارف کرایا۔ اس نے متناسب تحریری نظام کو 2 شکلوں کے گرد تیار کیا۔ ایک دائرہ جس کا سائز سر کنڈے کے قلم کی نیب سے بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ رسم الخط جسے بعد میں نیا عباسی طرز کہا جاتا ہے، اس کے عمودی حروف، انتہائی زاویہ اور سٹروک کی چوڑائی کے درمیان ایک واضح تضاد کی خصوصیت تھی۔ اس متناسب رسم الخط کی ترقی عمودی صفحہ کی سمت میں واپسی کے ساتھ بھی موافق تھی۔ نئی طرز کے رسم الخط اس کی مقبولیت اور مؤثر نوعیت کی وجہ سے سیکولر مقاصد کے لیے مزید تیار کیا گیا تھا۔ عباسی خلافت کے تحت روشنی کی تکنیک اور رجحانات اکثر رسم الخط پر منحصر تھے۔ جیسے جیسے قرآن کوفک سے نئے طرز کے رسم الخط میں منتقل ہوا، روشنی کے طریقے بھی بدل گئے۔ ابتدائی عباسی قرآن کی روشنی میں زیادہ تر ہندسی اور سبزی کی شکلوں کا غلبہ تھا۔ یہ آرائشی عناصر اکثر جلدوں کے شروع اور آخر کے ساتھ ساتھ صورتوں کے درمیان بھی مرتکز ہوتے تھے۔ ابتدائی عباسی تکنیک کا ایک اور وضاحتی عنصر قرآن کی فرنٹ اسپیس پر متن کے عدم موجودگی تھی۔ 10ویں صدی میں نئی عباسی انداز کا متعارف ہونا تاہم روشنی کی تکنیک میں تبدیلی کا باعث بنا۔ ایلومینیٹروں نے متن کی گھنی رسم الخط اور عمودی واقفیت کو ایڈجسٹ کرنے کے طریقے تلاش کیے۔ اس طرح روشن قرآن نے متن کے اندر تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے اضافی آرائشی عناصر دکھانا شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ نئے طرز کے رسم الخط کے ساتھ قرآن کریم کو مخطوطہ کے فرنٹ سپیس پر پہلی صورت کے ساتھ نقل کیا گیا تھا۔ یہ سٹائلسٹک تبدیلیاں عباسی حکمرانی کے تحت ایلومینیشن آرٹس کی تبدیلی کی نمائندہ ہیں۔ عباسی خلافت کے تحت بک بائنڈنگ کی بنیادی شکل بائنڈنگ کم کیس یا باکس مخطوطہ تھی۔ اس تکنیک نے قرآن کو ایک تابوت کی طرح کے خانے میں ڈھانپ دیا تاکہ مواد کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ خانے عام طور پر لکڑی کے تختوں سے بنے ہوتے تھے اور مخطوطہ کے سامنے والے حصے پر حفاظتی استر ہوتا تھا۔ چمڑے سے بندھے ہوئے قرآن کے ڈبے میں رکھا جاتا، جس کے بعد میں تالا لگانے کا طریقہ کار لگایا جا سکتا تھا۔ ابتدائی عباسی خلافت کے دوران تخلیق کردہ پارچمنٹ کے سب سے قابل ذکر نسخوں میں سے ایک امجور قرآن تھا، جو قرآن کو 1870 سے 1878 تک دمشق کے عباسی گورنر امجور الترکی نے عطا کیا تھا اور اسے 9ویں صدی میں تخلیق کیا گیا تھا۔ ایک پرتعیش مثال ہونے کے باوجود یہ قرآن اس شکل اور رسم الخط کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ابتدائی عباسی خلافت کے قلب میں معیاری بنانے جا رہے تھے۔ متن کوفک انداز میں اور افقی سمت میں نقل کیا گیا تھا۔ امجور الترکی، جس نے امجور قرآن کے رسم الخط، سائز اور لمبے شکل کا انداز 9ویں صدی کے دیگر مثالوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ مزید برآں
قرآن پارچمنٹ پر نقل کیا گیا تھا، ایک ایسا مواد جو عام طور پر ابتدائی عباسی دور خلافت میں مخطوطات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آخر میں امجور قرآن کو چمڑے میں باندھ کر حفاظتی سینے میں محفوظ کیا گیا۔ 9ویں صدی کے دوران بک بائنڈنگ کا یہ انداز ایک معیاری تکنیک تھا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے جانا کہ عباسی دور خلافت میں قرآن مجید کے لیے استعمال ہونے والا زیادہ تر رسم الخط کوفک انداز کا تھا۔ عباسی گورنر امجور الترکی نے قرآن کریم کے لیے ایک نیا اپنے نام پر رسم الخط متعارف کروایا، جسے امجور رسم الخط کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ عباسی خلفاء نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے بک بائنڈنگ کا طریقہ بھی متعارف کروایا کہ بک بائنڈنگ کے ذریعے قرآن مجید کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔